गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। किताब से आज दिन का आगाज करते हैं और बड़ी किताब बात है वैसे बड़ी बात है आज आपके हाथ में किताब, और वो भी इतनी सुबह सुबह, और जिसका टाइटल क्या है जी वो बताएं सबको। अच्छा, मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब की किताब है, टाइटल है जी गुजारा नहीं होता। अब गुजारा नहीं होता और साथ में जो भाईजान तस्वीर में नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल शादीशुदा क्योंकि ख़त्मशुदा मुझे लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं दिखा भी दूं आपको ये। और गुजारा नहीं होता, अभी कौन कह रहा है कि गुजारा नहीं होता, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। लेकिन अगर मैं ये सवाल करूं कि एक शौहर है और बीवी को कॉल करे पूछता है मेरे मोज़े कहाँ रखे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि बेचारे का गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उसके मोज़े भी छुपा के आती हैं। अब ये किससे पूछा और किसने पूछा, ये कहानी हम सबीन से पूछेंगे। तो प्लीज सबीन, क्या हुआ? मुझे क्या पता, जिससे पूछा उससे पूछा मुझे क्या पता। कॉल आई थी? कॉल नहीं, तो ऐसी कोई कॉल नहीं आई। अच्छा, मोज़े कहाँ रखे, कॉल नहीं आई थी? बिल्कुल भी नहीं आई। टीम आप बताइए, ऐसी कोई बात हुई टीम थी? वैसे मजाक शुगल आपस में, मतलब खुद से ही बातें तो। लेकिन वैसे मैं बहुत इस तरह इस पिक्चर पे जरा आए हैं। जी जी, आए आप तो रिलेटेबल आपको लगेगी ना। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि गुजारा नहीं होता और उसके बाद जितना फ्रस्ट्रेटेड सा वो मर्द दिखाया है, वो औरत नहीं दिखाई हुई यहाँ पे। औरत का तो गुजारा ही गुजारा होता है। डिस्क्रिमिनेशन है, आप दोनों को दिखा दें, मतलब औरत ज्यादा पिछड़ी होती है। अरे देखें, बेचारा, ये जो वर्ड है ना बेचारा, बेचारी का वर्ड आपने इतना नहीं सुना होगा। बेचारा वर्ड आप ज्यादा सुनते हैं बिकॉज मर्द बेचारा होता है, शादीशुदा तो डबल बेचारा होता है। इस वजह से क्योंकि हमारे मुल्क में डिस्कस से मर्द ज्यादा हो रहे होते हैं, खवातीन की बेचारगी पे कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ जो हमारा माइंडसेट है वो ये कि औरत तो पैदा ही बेचारगी के लिए हुई है। सो ये भी एक उसको तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा होता। मर्द बेचारा तो ये होता है ना कि जरा सा कुछ हो जाता है तो हाय बेचारा, हाय। ये लेकिन बेचारा ही है, तस्वीर मर्द है बेचारा। वैसे मुझे आप भी बेचारे लग रहे। ये मैच कर रहे हैं वैसे आपके साथ है? मैं कह रही हूँ फिलहाल आपने जो पकड़ा आपसे बहुत मैच कर रहा है। मैं अपना क्या कहूँ सभी, मेरा ख्याल है आगे बढ़ जाते हैं। ये हाल वैसे कि अभी तो आप बिल्कुल, उम्र ही कितनी सी है? उम्र मेरी है कितनी सी है, बहुत थोड़ी सी उम्र है। एनीवेज जी, इससे पहले कि हम इस पे ज़्यादा बहस करें, बात यह है कि शौहर बेचारा होता है, इस पे हमें बात करनी चाहिए। आप बल्कि बताएं जी, जितने भी शौहर हमें सुन रहे हैं इस वक्त, क्या आप भी रिलेटेबल हैं इस जुमले से कि शौहर बेचारा होता है? इस पर आज हमें बात करनी थी। आप बताएं जी, हमें व्हाट्सएप करें, हमें मैसेजेस करें, सो दैट हमें पता चले कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। एट द सेम टाइम मजाक अपनी जगह पे जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेचारा कोई भी नहीं हो, बेचारा कोई भी हो सकता है, ना बेचारा होना चाहिए ना बेचारी होनी चाहिए, बट स्टिल। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप फ्रस्ट्रेट होते हैं? तो आज हमें व्हाट्सएप करें, हमें जरूर बताएं। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये मुझे ये बताओ, ये घर में क्या वार्डरोब में क्या तुम चीजें छुपा के आती हो, तय करके आ जाती हो, करती क्या हो? मैंने सुना है कि यार शादी के बाद से खबरें ऐसी कोई आ रही हैं कि सबीन ने घर में सब कुछ बहुत समेट समूट के रखती है। बहुत सलीके से होता है ना, लड़कियां बहुत ऑर्गेनाइज होती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी इतना भी सलीका नहीं चाहिए कि लोगों को मौजे ही ना मिले। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। आज बहुत है मौज़ूआत हमारे पास हैं, मौज़ों से निकल के मौज़ूआत हमारे पास आज बहुत ज़बरदस्त है, जिन पर हम बात करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आज हम डिस्कस करेंगे जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अरसे से ये होता है कि हम कहते हैं जी बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इन पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। भाई बात करेंगे तो दिमाग खुलेगा, आपका भी हमारा भी, और ज़ाहिर डिस्कशन से आप सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। सो आज हम उन टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। बिल्कुल, तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। दो बातें कर लेते हैं। एक बात यह है कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? ओके फाइन, मैं किसको खाऊं, ये भी बात मुनासिब हो गई। वो याद आ गया ना, कौन सा जकूटा, हाँ, पीटी की याद है जी। बात बिल्कुल ठीक है आपने किया। पहली छुट्टियों में तो ज्यादातर बच्चे यही सोच रहे थे। दूसरी बात ये, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं कैसे कमाऊं। असल में मुझे इस पर बात करनी थी। आज के दौर के लिहाज से रिलेटेबल, इट्स फाइन। तो चलिए यही मौजूद रखते हैं कि छुट्टियों में या फॉर एग्जांपल आप डिग्री कर रहे हैं, साथ में आपकी टाइम मिला आपको और आप सोचते हैं कि मैं कोई स्किल सेट इंप्रूव कर लूँ और कमाऊँ। स्पेशली हम लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं, जो कि
میجورٹی یہ سوچ رہی ہوتی ہیں, خواہش ان کی ہوتی ہے کہ اچھا ایک اسکل سیٹ امپروو کریں اور ہمیں کہیں جانا نہ پڑے, سٹی چینج نہ کرنا پڑے, کیونکہ ظاہر ہے فیملی کے اعتبار سے بھی آپ کی ڈگری جہاں سے ہو تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا وہیں رہتے ہوئے آپ ایک اسکل سیٹ امپروو کر لیتے ہیں اور ڈیجیٹلی یو آر کنیکٹڈ تو آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں. آج اس موضوع پہ بات کریں گے کہ لینگویج کے تھرو آپ کیسے ارن کر سکتے ہیں, کسی بھی لینگویج کو سیکھنا, اس میں پروفیشنٹ ہونا اور اس کے بعد اس سے ارن کرنا. بنیادی بات اگر کریں اب ایگزامپل کے طور پہ کہتے ہیں انگریزی زبان اگر ہم اس کو سیکھیں اور اس سے پھر ہم ارن کرنا شروع کریں تو یہ کتنا آسان ہو سکتا ہے, کیا پروسیس ہوتا ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی چھٹیوں کے پرسپیکٹو سے جو ہم ڈسکشنز بچوں کی کرواتے ہیں, جو کروانی چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو, یعنی آگے زندگی میں کیا کرنا چاہیے. فار ایگزامپل آپ چھٹیوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا مجھے اگر آج سے 1 سال بعد یا 2 سال بعد اگر مجھے کہیں اپلائی کرنا ہے, کسی ملک میں اپلائی کرنا ہے, کسی ڈگری میں اپلائی کرنا ہے, تو میں کہاں اپلائی کر سکتا ہوں تاکہ آپ اس ملک سے متعلق پڑھنا شروع کریں, ان کی یونیورسٹیز کو سرچ کرنا شروع کریں, ڈگری پروگرامز کو دیکھنا شروع کریں. تو بہت سی کنسلٹنسی بھی آج کل تو اویلیبل ہوتی ہے, تو آپ خود جب ہوم ورک کرتے ہیں تو بہتر طور پر لینڈ کرتے ہیں آپ اس جگہ پہ جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ان کا اپنا وسیع تجربہ ہے, ایک تو یہ کہ وہ لینگویج سکھاتی بھی ہیں پلس کنسلٹنسی بھی دیتی ہیں. حلیمہ حارث نے آج ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می آن یور شو. بہت شکریہ حلیمہ صاحبہ. تھوڑا سا بتائیں اپنا ایکسپیرینس, آپ اسکلز کی طرف کیسے آئیں, آپ لینگویج کی طرف کیسے آئیں, گائیڈنس کی طرف کیسے آئیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک انسپریشن ہونی چاہیے ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنی ذات سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچانا ہے, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم اپنے لیے تو بہتری کے راستے نکال ہی لیتے ہیں سم ہاؤ, لیکن اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے کیسے بینیفیشل ہو سکتے ہیں اور ہم دوسروں کے لیے ہم کیسے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. اور اسپیشلی پاکستان میں مجھے تھا کہ میں ایک اچھے نام سے جانی اور پہچانی جاؤں, تو اس کے لیے جو ہے میں نے اپنا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا تھا لینگویج ٹریننگ سے. اور لینگویج ٹریننگ کے ساتھ ساتھ میں میرا جو فارموسٹ جو میرا ایک ایم ہے وہ یہ ہے کہ میں وومنس کو بیسکلی فیمیلز کو امپاور کرنا, کہ تاکہ وہ گھر بیٹھ کے ہی ارننگ کر سکیں. اور ضروری بھی نہیں کہ گھر بیٹھ کے, ادروائز بھی دیکھیں باہر بھی اگر جائیں تو اسکل سیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو ظاہر ہے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے باہر کمانا بھی. لینگویجز آج کے دور میں اسپیشلی ہم چھٹیوں کے پرسپیکٹیو سے نا ٹائم یوٹیلائز کریں, کیا کیا جائے, اس حوالے سے اگر بات کی جائے کتنی امپورٹنٹ ہے یہ والی اسکل سیکھنا؟ دیکھیں لینگویج اٹ سیلف اگر ہم بات کریں, کیونکہ ہماری جو ایکسپرٹیز ہے, میں خود برٹش سرٹیفائڈ ہوں, اور برٹش سرٹیفکیشن جب میں نے لی تو اس کے بعد مجھے اس کی زیادہ امپورٹنس فیل ہوئی, کیونکہ مجھے انٹرنیشنلی ریکگنیشن ملی ہے اس سے. اور اللہ پاک نے جو ہے مجھے وومن انٹرنیشنل ایوارڈ ہولڈنگ سے بھی مجھے نوازا ہے, نیشنل یوتھ پیس ایوارڈ ہولڈر ہوں میں. اور آپ کو وومن امپاورمنٹ پہ ملے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان بچیوں کے لیے شاید میں نے کچھ آسانی کی تھی, تو اللہ پاک نے میرے لیے بھی جو ہے مزید ویسے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جو راستے, ہاں جی, جو آسان کیے ہیں. بالکل ایسے. اچھا تھوڑا سا اگر انگریزی زبان کی بات کریں, چونکہ آپ خود برٹش سرٹیفائڈ بھی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ سرٹیفائڈ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو بھی انگریزی زبان سکھانے کے پرسپیکٹیو سے میں بات کروں کہ وہ چاہتا ہے کہ میں سکھاؤں لیکن ٹرینر بنے وہ. دیکھیں سرٹیفیکیشن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کمپلیٹ نالج نہیں ہوگی نا, تو آپ لوگوں کو وہ ایک اویئرنیس, وہ میسج اس حد تک نہیں کنوے کر سکو گے. کیونکہ لیٹ سپوز اگر ہم آئلٹس کرواتے ہیں, تو جب میں آئلٹس جب کرواتی تھی اور جب میں نے سرٹیفیکیشن نہیں لی تھی نا, تو میرے لیے بھی کچھ چیزیں نا بڑی کنفیوز رہتی تھی میں. لیکن اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں میرے لیے تھوڑی سی ایزی ہوتی گئیں, اور جب میری اپنی کمانڈ آ گئی تھی اس کے اوپر, اس سے بینیفٹ یہ ہوا کہ میں آگے کنوے بہت اچھے طریقے سے کر سکی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پراپر اس چیز کے, آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, ڈگری ہونی چاہیے ہے. جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں, میں نے آسٹریلیا سے جو کورس کیا تھا ٹیسول اور TEYL, ٹیچنگ انگلش ٹو ینگ لرنر. اب ہمارے یہاں پہ میں بھی شاید یہ بڑا ایزی ہوتا ہے کہ ہم ینگ لرنرز کو پڑھا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ نے باہر کے کسی بھی اسکول میں اگر آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے تو آپ لوگوں کے پاس یہ سرٹیفیکیشن ہونا, جس میں ڈولنگو, ٹوفل, یہ بہت ضروری ہے. اور انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے آپ کے پاس یہ سرٹیفیکیشنز ہونا بہت ضروری ہے. اور وہی بات, کسی کو سکھانے کے لیے ظاہر ہے آپ کی اپنی
آپ کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے نا نالج ہاں جی بالکل ہونا چاہیے اور پراپر نالج ہو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اٹ سیلف آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہو اور آپ جو ان کو سکھانا چاہتے ہو آپ کا ویسے اپنا ایکسنٹ کیسا ہے اب کیونکہ برٹش سرٹیفائڈ ٹرینر آپ ہیں تو برٹش ہے امریکن ہے آپ کا کیا ایکسنٹ ہوتا ہے؟ اصل میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز کوٹ کروں گی. میں کچھ ٹائم میں نے جب یو اے ای میں بھی جب میں نے آن لائن ٹریننگ دی ہے تو یو اے ای میں یہ تھا کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آتے تھے, کچھ بنگلہ دیش سے ہوتے تھے, کچھ سری لنکا کے ہوتے تھے, کچھ انڈین ہوتے تھے. اب وہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ میم آپ نے ان کو ایک ایکسنٹ کے اوپر لے کر آنا ہے اینڈ اٹس کوائٹ اے ٹف جاب ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم. بٹ دا تھنگ از کہ آف کورس وی ہیو سم کائنڈ آف ماڈیولز ان ٹو اٹ جس میں ہم اسٹوڈنٹ کو ایک ایکسنٹ کے اوپر لے کر آتے ہیں, جس میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ وائس ماڈولیشنز کیا ہوتے ہیں, ورڈ ٹو اسٹریس کیا ہوتے ہیں, پیس کیا ہوتی ہیں. تو آف کورس دیر از اے کانٹینٹ فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اگر آپ امریکن ایکسنٹ کے اوپر جاتے ہو یا برٹش ایکسنٹ کے اوپر جاتے ہیں. لائٹر نوٹ ایکسنٹ کی بات تو اپنی جگہ, لیکن یو اے میں تو انگریزی بہت ڈفرینٹ ہے. وہاں تو ہے کہ آئی کم, یو کم, وی ہیئر, پارک, گو مارکیٹ, کم بیک ہوم. میجورٹی کنٹریز کی بات کریں ادھر یہ حالات ہے. یو اے میں اسپیشلی ذرا زیادہ یو اے میں بھی کیونکہ جس طرح ہوتا ہے نا ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ایسا ہی ہے. لیکن بہت ساری جگہ پہ یہ یو کم, آئی کم, فائن, یو ہیئر, وی گو, واٹر, فوڈ, یہ سب اسی سے ہماری انگریزی مکمل ہے اور کام تو واقعی سے سیکھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ. اچھا بہت سارے جس طرح اب ہم اس پرسپیکٹو سے اگر بات کریں, اب سمر ویکیشنس آ جائیں گے, ماؤں کے پاس پتہ نہیں ٹائم رہتا ہے نہیں رہتا, بچوں کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے. اور مائیں یہ چاہتی ہیں, پیرنٹس یہ چاہتے ہیں بلکہ کہ اب کہیں گے نا باپ کو نگلیکٹ کر دیا, پیرنٹس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو کس کورسز میں ڈالیں, کوئی 3 مہینے کا کورس کروا لیں جس میں ان کی انگریزی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اچھا اب بچے جو ہیں وہ زیادہ تر نہیں جا رہے ہوتے ان کورسز میں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت ڈرائی سا سبجیکٹ لگ رہا ہوتا ہے, کلاسز اتنی فن نہیں ہوتی ہیں, کیسے دے وانٹ ٹو انجوائے, کہتے ہیں سمر ویکیشن اس میں بھی ہم پڑھائی پہ لگ جائیں, کیا کریں. ایٹ دا سیم ٹائم میں نے کچھ جو لرننگ سینٹرز دیکھے ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو وہ یہ نہیں بتاتے کہ انگلش لینگویج سکھا رہے ہیں, وہ جسٹ بلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک ماحول ایسا کریٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو فن ایکٹیویٹیز کے تھرو سکھایا جا رہا ہوتا ہے, گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں بچے, کانورسیشن کر رہے ہیں, اگر پارٹس آف اسپیچ بھی سکھائے جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک میوزک کے تھرو سکھائے جا رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کا انٹرسٹ کہ ڈیلی جانے کو ان کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن اگر میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں, انفارچونیٹلی میرے ساتھ یہ تھوڑا سا اس طرح کا بھی رہا ہے کہ جب میں ٹیچرس ٹریننگ سیشنز میں جاتی ہوتی تھی تو میرا بڑا ایک سمپل سا سوال ہوتا تھا ان سے کہ وٹ از گرامر. اب بالکل ہم بیسک سے ہم اگر سٹارٹ لیتے ہیں تو ٹیچرز اس سوال کے اوپر بھی بڑی کنفیوز رہتی ہیں کہ گرامر کیا ہوتی ہے. تو میری جو مین جو میرا جو مقصد ہے اس میں آف کورس ہم لائک ایج جو 8 to 12 ایئرز یا یہ 16 ایئرز والے بھی ہم لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس موسٹلی وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جنہوں نے اسٹڈی ابراڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ان کو جو لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ہم پریپریشن کرواتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ پیرنٹس کی اور بچوں کی, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری یہاں کی جو مدرز ہیں اب وہ بہت ماشاءاللہ ویل اویئر ہیں اور وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں, ہم ارن کریں. تو وہ ہم سے ٹریننگ لیتی ہیں 3 months کی اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ دے آر ارننگ ویری گڈ ان ٹو. اچھا اس کا پری ریکوزٹ کیا ہے اس وقت جو ہمیں مائیں سن رہی ہیں, جو لڑکیاں سن رہی ہیں, کہ جس نے بھی ٹریننگ کرنی ہے آپ کے پاس یا کسی بھی ادارے میں جا کے ٹریننگ کرنی ہے انگلش لینگویج کی تاکہ وہ آگے سکھا سکیں اور ارن کر سکیں, کوئی نہ کوئی تو اس کا پری ریکوزٹ ہوگا نا کہ یہ ڈگری ہو یا یہ لیول ہو آپ کا تاکہ آپ آگے آسانی سے بڑھ سکیں. دیکھیے ریکوائرمنٹس تو ہماری بھی ہوتی ہیں. جب ہمارے پاس 2 طرح کے لوگ آتے ہیں, کچھ ایسے آتے ہیں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں, تو اب ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لائک یہ ہم بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جن کو ایٹ لیسٹ اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, یہ ہماری ڈگری ہے, میم وی وانٹ یو ٹو گائیڈ می. نہیں آپ پہلے والوں کو کیا جواب دیتے ہیں؟ پہلے والوں کو یہ ہے کہ جواب ہی دے دیتے ہیں. نہیں, ہم ان کو تھوڑی سی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ہم تھوڑا سا انٹیروگیٹ کرتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیپیبلٹیز ہیں آپ میں, کیا سکلز ہیں. یہ سوال اس لیے بھی رکھا ٹھیک ہے, آن لائٹر نوٹ تو بات کریں بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہماری کیا اسکل ہے جسے ہم پالش کر سکتے ہیں, اور ہوتی ہے اسکل آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پروفیشنل ان کی اس اسکل کو آئیڈینٹیفائی کرے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ٹو نو یور سیلف از دا بگیسٹ اچیومنٹ. اگر آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں
तो इट्स द बिगेस्ट एंड अचीवमेंट राइट डायरेक्शन में पहचानते हैं, ये ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो या अपने आप को ओवर प्रोजेक्ट कर रहे हो कि मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं पहाड़ से पत्थर तोड़ के ले आऊंगा, इतना भी ना सोचे ना, जो कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। रियलिस्टिक, हाँ जी। तो बड़ी बेसिक सी होती हैं कि एटलीस्ट दे हैव देयर लाइक ग्रेजुएशन, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स ट्रेनिंग सारी हमारी साइड से ही होती है इसमें। हाँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, कितने अरसे से आपने वैसे ट्रेनिंग की और करवाई है, और फिर कोई एग्जांपल्स देना चाहें कि अच्छा इतनी लड़कियां, इतनी ख़वातीन जिनको ट्रेन किया, नाउ दे आर अर्निंग? देखिए, इट्स बीन नाउ 7 years and to be very honest now they are really uncountable because of the reason कि मैं उनको बाउंड नहीं करती हूँ कि आपने मेरे साथ ही एसोसिएट होके रहना है। और ट्रस्ट में जब स्पेशली जब उन बच्चियों की जब मदर्स मुझे ये कहती हैं ना कि आप हमारी बच्ची के लिए मोहसिन हैं, और आपने, और इवन कि मैंने एक दफ़ा एक स्टूडेंट को, अपनी जो ट्रेनर हैं जो मेरी, उन्हीं को जब मैं कॉल की तो उनकी जब मदर ने उठाई तो वो मुझे कहती कि मैं अभी आपके लिए ही दुआ कर रही थी। इसका मतलब आप बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, ये बता सकते। वैसे आपकी पर्सनालिटी देख के भी आपको स्ट्रिक्ट नहीं लग रही होती, तो आप स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है। नहीं, आई ट्राई टू बी, मैं उनके साथ कनेक्ट कर सकूं। और देखेंगे, बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो बात किसी को कर रहे हैं उसको समझ आए, आपका मैसेज उस तक पहुंचे एग्जैक्टली। क्योंकि ये कहते हैं ना तो बहुत आसान होता है कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान में वो कैपेबिलिटीज़ अगर आप देख लो और उसको फिर मज़ीद इन्हांस करना, और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि ये सादा सी बात है। अगर किसी से आप कहेंगे आप नहीं कर सकते, जिस वक्त आप ये जुमला बोलेंगे उस वक्त ही उस बंदे की बॉडी के अंदर चेंजेस होंगी, और वो हार्मोन्स कहें, आपने केमिकल्स कहें, व्हाटसोएवर यू नेम इट, उसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में सब कुछ हो रहा होता है। इसके बरक्स अगर आप कहें यस यू कैन डू इट, तो उसकी बॉडी में अगेन वो चेंजेस आएंगे और आप वो करके दिखाएंगे और आप कर लेते हैं वो। दैट्स वेरी ट्रू। मोटिवेशन, जी बिल्कुल, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कंसल्टेशन पर एक कमेंट कर दीजिएगा, जो कंसल्टेशन है आज के स्टूडेंट्स के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि वो अब बच्चा आके कहे मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चा अपने फ्री टाइम में ज़रा सर्च करे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या क्या मुझे करना चाहिए, क्या मार्केट की नीड है, इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। अच्छी काउंसलिंग हो जाती है ना। देखिए, लेट्स सपोज अब हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कि बड़े अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन हमसे कहते हैं कि हमने इंटरव्यू देने जाना है, आप हमें प्रिपेयर करवाएं। हमें आप उसके लिए प्रिपेयर करवाएं कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं। क्योंकि देखेंगे अब डिजिटल दौर है, हम यहाँ बैठ के हम बाहर के लोगों के साथ ईजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओनली इफ वी हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तो बुनियादी बात है जी, कम्युनिकेशन स्किल्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल हर डोमेन में। हलीमा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रही हैं, और वी नीड मोर हलीमास जी, ये बड़ा ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन एम्पावर्ड हों। चूँकि हर शख्स जो अपने डोमेन में काम कर रहा होता है, हमें बस लगता है कि और ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है, बिकॉज पॉपुलेशन इज़ अ फैक्टर इन पाकिस्तान। तो जितना भी काम हो वो कम ही लगता है, ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है, चेंज ताकि और तेज़ी के साथ है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद, और आ गया है मेरा फेवरेट टॉपिक, क्योंकि ये है वो सब समझ गए होंगे। एग्जैक्टली मैं भी कहने लगी थी गेस्ट करें जी, गेस्ट क्या बात होने लगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बात होने लगी सैर तफरी की, घूमने फिरने की। दैट टू जिस जगह का हम आज जिक्र करेंगे, चित्राल, माय फेवरेट प्लेस टू गो। मैं आज तक नहीं गई, मुझे बड़ा दुख है वाकई। जब लोग लोग जब पूछते हैं तो वाकई शर्मिंदगी होती है कि अपना मुल्क अच्छे से नहीं घुमा हुआ, और वाकई हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है जिसे हम बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली बड़ी हमारी बदकिस्मती के अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं। यूं कह सकते हैं। आप देखिए और बहुत जगहों पे गई हैं माशाल्लाह, ज़ाहिर है पाकिस्तान डाइवर्स इतना ज़्यादा है, जगह इतनी ज़्यादा है, इलाके बहुत ज़्यादा हैं ना, जिस तरह हुंजा, चित्राल, अब ये कुछ इलाके इतने ज़्यादा खूबसूरत भी हैं ना कि वाकई यहाँ जाने को दिल भी कर रहा था। एनीहाउ, अगर हम वैसे टूरिज्म की बात करें शोएब, तो किसी भी मुल्क की बात करें तो ऑब्वियसली वो रीढ़ की हड्डी भी समझा जा रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी सकाफत उससे प्रमोट होती है, आपकी इकॉनमी उससे बेहतर होती है, बहुत सारे और एस्पेक्ट वहाँ पर रहने वाले लोग उनको एक तरह से सपोर्ट मिल रही होती है, वहाँ पर रोज़गार के मौके बहुत सारे फराहम हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सियासत से जुड़ी होती हैं, वो किसी भी इलाके के लिए, किसी भी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसे में पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनकी बात अगर करें तो वाकई वहाँ पर टूरिज़म बहुत ज़्यादा
ہے. اور اب تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں, فورن ٹورسٹ وہاں پہ ہوتے ہیں اور وہ بڑا پاکستان کی بیوٹی کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسا چترال کی آپ نے بات کی, آج ہم اس کے متعلق بھی بات کریں گے. اور یہ بڑا ضروری ہے سبین کہ اب جو چترال یا فار دیٹ میٹر جس بھی علاقے کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں کے نوجوان ایک تو یہ اس کو سمجھیں کہ اس کا پوٹینشیل ٹورزم کا وہاں کا, پھر پراپرلی ٹریننگز, پراپرلی کورسز, پراپرلی ڈگریز, پروفیشنل لائف میں آتے ہیں اور وہ پروفیشنل اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ٹورزم کے پوٹینشیل کو وہ زیادہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. سو آج جس مہمان نے جوائن کیا از ویری ینگ, ویری ٹیلنٹڈ, زبردست کام وہ ماشاء اللہ کر رہے ہیں, کئی سالوں سے وہ ٹورزم کے ڈومین میں کام کر رہے ہیں. اس وقت وہ ڈگری بھی کر رہے ہیں اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی سے. جوائن کر چکے میں سلمان رئیس, انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو, الحمدللہ. بہت اسمارٹ, بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. تھینک یو, جزاک اللہ. بہت ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. یہ بتائیں سلمان کہ خود بھی شوق تھا گھومنے پھرنے کا؟ ویسے تو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جس جگہ سے آپ کا تعلق ہوتا ہے آپ اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ مطلب میرے فار می اٹس ویری نارمل. سو ان یور کیس کیا تھا کہ نہیں, آپ نے کہا کہ جگہ بہت پیاری تو ہے لیکن میں دنیا کو بھی دکھاؤں گا؟ اسی طرح بچپن سے ہی گھوم پھرنے کا کافی شوق تھا. ہمارے والد صاحب ہیں, بڑے ہمیں گھماتے پھراتے رہتے ہیں. اور پھر بعد میں جب میں نے ایف ایس سی کی تو اس کے بعد میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں بی ایس ٹورزم کی ڈگری میں کر رہا ہوں ابھی بھی. اور ساتھ ہی ساتھ پھر فیملی میں بھی ایک مشورہ دیا کہ آپ جو ہے ایز اے ٹریول کمپنی اس کو چلائیں. تو پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے میں ایز اے ٹریول کمپنی اس کو چلا رہا ہوں, اور ہم لوگ جو ہے ناردرن مختلف ٹورزم سے ریلیٹڈ سروسز دیتے ہیں. کتنا سال ہو گئے ہمیں کوئی 1.5 سے 2 سال ہونے کو. ان 1.5-2 سالوں میں آپ نے سپیڈ کیا دیکھی ہے ٹورزم کی؟ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں ٹورڈز نارتھ یا ٹورڈز ڈیسٹینیشنز جو کہ ٹورسٹ اسپاٹس ہوتے ہیں. آپ نے اسی طرح سے دیکھا ہے بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں لوگ؟ اچھا, جہاں تک جس علاقے سے میں بلونگ کرتا ہوں, چترال ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ٹورزم کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. چترال میں آپ کو ایٹ اے ٹائم بہت ساری چیزیں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں, ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, جیسے کہ چترال کا کلچر آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ آپ ہائکنگ سے ریلیٹڈ کافی ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو فیمس کلچر چترال میں ہے وہ کلاشا کلچر ہے, جس کو پورے دنیا سے لوگ جو ہے وہ ایکسپلور کرنے آتے ہیں. اور چترال جو ہے کلچر اور فیسٹیول کا ہب ہے. سالانہ فیسٹیول ہوتے ہیں چترال کے اپنے کلچر سے بھی ریلیٹڈ, اور کلاشا کلچر کے بھی فیسٹیول ہوتے ہیں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو فیسٹیولز کی ہم بات کرتے ہیں. لوگوں کو نارملی صرف کیلاش کے فیسٹیولز کا پتہ ہے, اس میں بھی حالانکہ ان کے کافی فیسٹیولز ہیں, صرف چلم جوشی پہ زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ اب آپ چترال سے ہم ضرور چاہیں گے اگر آپ ہمیں ناظرین کو بتائیں تھرو آؤٹ دا ایئر کہاں پر کون سا فیسٹیول ہوتا ہے؟ اچھا, جہاں تک چترال کی بات آتی ہے فیسٹیول سے ریلیٹڈ, اگر آپ بات کریں کلاشا کلچر کے علاوہ چترال میں بہت سارے فیسٹیول ہوتے ہیں. جیسے شندور پولو فیسٹیول ہوتا ہے, ابھی اپ کمنگ منتھ میں وہ بھی فیسٹیول آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ کاکلش فیسٹیول ہے, وہ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے فیسٹیول بہت سارے چترال میں ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ان فیسٹیول کو ہائی لائٹ کیا جائے, اور جو ٹورسٹ یہاں سے آتے ہیں ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر کے ان فیسٹیول میں لا کے ان کو کلچر اور ساتھ میں فیسٹیول سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کیا جائے. لیکن انہی فیسٹیول سے پہنچنا خاصا مشکل بھی ہو جاتا ہے, جیسے کاکلشٹ اسی طرح راستہ ذرا خطرناک ہے, بالکل اسی طرح شندور فیسٹیول ظاہر ہے اس کا راستہ بہت چیلنجنگ ہے. سو اصل مسئلہ آئی تھنک پہنچنے کا ہوتا ہے. وہی, اگر آپ ایک پراپر گائیڈنس کے تھرو اگر چلیں, اگر آپ کا ٹائم ٹیبل آئٹنری صحیح بنے تو میں سمجھتا ہوں آپ ایک اچھا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ جو ہے ان کو ہم پراپر ایک پلاننگ کے تھرو یہاں سے اسلام آباد یا لاہور سے ان کو آپریٹ کرتے ہیں, اور ان کا 4 days 5 days 7 days کسٹمائز ٹرپ بھی ہم کرواتے ہیں. تو اوورآل ہم جو سروسز دے رہے ہیں تو الحمدللہ کافی ہم سے جو ہے وہ جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, صرف وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں کچھ پلان نہیں کر کے آتے نا, نہیں ادھر جانے سے وہ کہتے ہیں جب پہنچ جائیں گے اس علاقے میں پہنچ کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, اور پھر گو ود دا فلو والا کام. چھٹی کے حساب سے جاتے ہیں نا, چھٹی کے حساب سے جاتے ہیں نہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا چھٹی کے حساب سے بھی جا رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جانے سے پہلے پلاننگ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جگہ ہیں, ہم نے یہاں ان جگہوں کو وہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے. سو ظاہر سی بات ہے, اب یہ بھی ایک بڑا اسپیکٹ ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا, اس علاقے کے لوگوں کے لیے وہاں کے لیے روزگار جو ہے وہ اس کے مواقع بہت سارے فراہم کرے جا رہے ہوتے ہیں. ہوٹلس کے پرسپیکٹیو سے بات کی جائے, ٹور گائیڈس کے پرسپیکٹیو سے بات کی جائے, ٹور گائیڈ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کوئی بھی اگر اپنا ٹرپ پلان کر رہا ہوتا ہے تو یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ آپ
پری پلان اپنی ٹرپ کو بہت اچھے سے کریں. کیا ٹپس ہیں آپ کی طرف سے ہوں گی جو آپ ہماری آڈینس کو دیں جو چترال وزٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس میں اس طرح ہے، جب بھی آپ کسی بھی علاقے میں جب ٹریول کرتے ہیں تو یہ جو ٹور گائیڈ یا ایز اے ٹریول کمپنی آپ جس کے ساتھ بھی ٹریول کریں اس کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے. اب جس طرح میں چترال سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے کافی ساری چیزیں چترالی کلچر اور چترال سے ریلیٹڈ مجھے پتہ ہے. اب یہاں سے جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں میں پراپر ہمارا ایک آئٹنری بنا ہوتا ہے، اس کے تھرو ہم ان کو ٹریول کرواتے ہیں. فرسٹ ڈے ان کا نائٹ کہاں پہ ہو، سیکنڈ نائٹ کہاں پہ ہو، تھرڈ نائٹ کہاں پہ ہو، تو ان کے بجٹ اور آئٹنری کے حساب سے ہم ان کو ٹریول کرواتے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا ایک ٹور گائیڈ بہت ہی امپورٹنٹ، کسی بھی علاقے میں آپ جاتے ہیں تو اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. وہ آپ کو جو ہے پوائنٹس پراپرلی کور کرواتا ہے، کلچر سے ریلیٹڈ آپ کو بتاتا ہے. اور لوکلز کے ساتھ بھی چونکہ اس کا ایک اچھا انٹریکشن ہوتا ہے، لنکس آپ کے زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی علاقے میں ایز اے لوکل آپ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان علاقوں میں اسپیشلی ناردرن کے جتنے بھی پارٹ ہیں یا چترال آپ کہہ لیں، تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو لوکل گائیڈ کے ساتھ آپ ضرور ٹریول کریں یا لوکل جو آپریٹرس ہیں ان کے ساتھ آپ ٹریول کریں گے. پیکیجز میں مل جاتے ہیں. ہاں، اسی طرح آپ کو کیونکہ وہ ڈسکاؤنٹڈ گروپس کی فارم میں بھی آپ ٹریول جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو بہت اچھا اکنامیکل بھی پڑتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی کرائیں یا اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے جائیں. سو آپ اگر ساتھ جا رہے ہوتے گروپ کے ساتھ تو بڑا امپورٹنٹ وہ چیز ہوتی ہے. اچھا، ایسے میں 1.5-2 سال میں جتنا ٹائم آپ نے کام کیا، ایسے میں آپ نے غیر ملکی سیاح کتنے دیکھے ہیں؟ انہوں نے کتنا رخ کیا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کی؟ اچھا، اس طرح ہے چترال، جیسا میں نے کہا میں چترال کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا. چترال جس طرح میں نے کلاشا کلچر جو ہے کافی فیمس کلچر، اس کو موسٹلی جو ہے جتنے فیسٹیول ہوتے ہیں اس میں فورنرز بہت زیادہ آتے ہیں. جس طرح بھی ریسنٹلی لاسٹ ویک چلم جوشی فیسٹیول گزرا ہے، اس میں بھی کافی سارے فورنرز آئے تھے اور کیونکہ 3 days کا یہ فیسٹیول ہوتا ہے. اسی طرح سالانہ ان کے 3 ڈفرینٹ کائنڈ آف فیسٹیول ہوتے ہیں. اسی میں چلم جوشی فیسٹیول ہے، ساتھ میں اگست کے منتھ میں اچھال فیسٹیول آتا ہے، پھر سال کے آخر میں جو ہے وہ چومس فیسٹیول آتا ہے. تو ہم یہ 3 جتنے بھی فیسٹیول ہیں ان کو کور کرتے ہیں. اور ساتھ میں فورنرز کی اگر بات کی جائے تو کافی سارے فورنرز ان فیسٹیول کے دنوں میں بھی آتے ہیں اور ساتھ میں عام روٹین میں بھی کافی سارے فورنرز آتے ہیں چترال. کون سا موسم پرفیکٹ ہوتا ہے چترال جانے کے لیے اور کون سے منتھس یا ٹائم نہیں ہے چترال وزٹ کرنے کا؟ اچھا، چترال ایک ایسی جگہ ہے جیسا میں نے کہا پورے سال آپ ڈفرینٹ سیزن آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں. سال کے آغاز میں ہی مارچ میں آپ کو اسپرنگ وہاں پہ ملتا ہے، بلوسم وہاں پہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دن سمر کا سیزن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ ایسے بھی ایریے ہیں جون جولائی میں وہاں جا کے آپ لوگ جو ہے 2-3 رضائیاں لے کے آپ جو ہے وہ نیند کر سکتے ہیں. اور ہائکنگ سے ریلیٹڈ کافی ساری جگہ ہیں، لیکس چترال میں ہیں. تو چترال جو ہے ہر سیزن کے لیے آپ جتنے بھی ٹورسٹ ہیں ڈفرینٹ قسم کے ٹورسٹ ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. کوئی کلچر کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، کوئی ہائکنگ سے ریلیٹڈ اپنا ٹور کرنا چاہتا ہے. تو چترال ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ ہر سیزن میں آپ ٹور کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کے ایکسپیرینس آپ کر سکتے ہیں. بھائی یہ آپ نے بس اپنا موسم کے لحاظ سے اپنی آپ نے وہ چوائسیز آپ کو اتنی ساری دی تھی کہ یو جسٹ ہیو ٹو پک. تو یہ بڑی بلیسنگ ہے. اور شعیب ایسے میں دیکھیں پاکستان ہمارے ملک کی اگر بات کی جائے تو موسم کے لحاظ سے کتنا رچ ہے. آپ اگر واقعی جب آپ ہم بڑا کر رہے ہوتے ہیں نا جی دوسرے ملک ہم نے جانا ہے اور یہ اور وہ، لیکن واقعی آپ وہاں پر ہر ملک کا ایک سیزن بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو ٹورزم کے لحاظ سے وہی صرف پرفیکٹ ہے، اس کے علاوہ آپ ٹریول نہیں کر پا رہے ہوتے. کیونکہ ظاہر ہے کہیں پر بہت ساری ٹھنڈ ہوتی ہے ایک ٹائم پہ، یا گرمی میں آپ نہیں گرمی میں اتنا ٹریول کر پا رہے ہوتے. سو پاکستان جو 4 موسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نوازا ہے الحمدللہ اس کا ہم سب بڑا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واقعی ہمارا ملک، ہم بہت بلیسڈ لوگ ہیں. ابھی ہم امپورٹنس کو سمجھیں گے تو یہاں کا جو نوجوان ہے وہ یہاں کے ٹورزم کو پروموٹ کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور سلمان اس میں ہم اکثر جب ٹریول پلانس کی بات کرتے ہیں اسکیمز بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. چونکہ دیکھیں جو ساؤتھ سے ہے اس کو اتنا معلوم نہیں ہے نارتھ کا، اس کو راستوں کا بھی اتنا معلوم نہیں ہے، سینسٹیوٹیز بھی اتنی اس کے سامنے نہیں ہوتی ہیں. سو ایسے میں جب وہ دیکھتے ہیں نا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کہیں پر بھی اچھا 3 days پلان اور اس میں چترال کور، تو بندہ کہتا ہے لیٹس گو. حالانکہ بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ اتنے کم وقت میں نہیں کور کر سکتے، اس میں صرف آپ ٹریول ہی کرتے ہیں، پھر انگریزی والا سفر ہی کرتے ہیں. سو یہ بتائیں مجھے کہ چترال کے لیے ایک ایوریج ٹائم کیا ہوتا ہے؟ 3 دن ہے، 4 دن ہے، 5 دن ہے، 6 دن ہے، جس میں آپ ایک اچھے طور پہ کور کر لیتے ہیں؟ بیکاز ذرا پورا کور کرنا ناٹ پاسبل، آئی مسٹ سے دیٹ، کیونکہ کچھ ٹریکس ہیں جو کہ دنوں پر محیط ہے، ایکچولی دنوں پر محیط ہے، تو آپ وہ نہیں کر سکتے.
آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہے ساری نا یہ کہ آپ کر سکتے نہیں کر سکتے. تو پہاڑوں پہ گئے تھے مینٹل ہیلتھ ٹھیک کرنے, وہاں جا کے پتہ چلا کہ فزیکل ہیلتھ بھی خراب ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آگے آپ سمجھدار ہیں. صحیح. اچھا شعیب بھائی, اس طرح ہے چترال ایک ایسی جگہ ہے لینڈ کے حساب سے بہت بڑا ایریا ہے, اور عام روٹین میں ہم لوگ جو ٹرپس کرواتے ہیں اس میں 4 days کا ہم ٹرپ کرواتے ہیں, جس میں ہم لوگ کور کرتے ہیں چترال سٹی, ساتھ میں ایون ویلی اور ساتھ میں کلاش ویلی. یہ 3 بڑی وہ ویلیز ہیں جو ہم لوگ کور کرتے ہیں. ہم لوگ یہاں سے اپنا سفر اسلام آباد سے آغاز کرتے ہیں اور 4 دن میں ہم لوگ یہ پوائنٹس کور کرتے ہیں. تو جیسا آپ نے کہا کسی بھی ایریا میں آپ جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے اس کو, وہ آپ کے اوپر آپ کتنے دن ٹریول کرنا چاہتے ہیں. تو اوورآل جو ہے آپ 4 دن 5 دن 7 دن 10 دن ڈیفرنٹ جس طرح آپ اپنے پلین کو جو ہے وہ ترتیب دیں. ذرا آپ کے پاس کتنے دن ہیں یہ ذرا آپ بتائیں گے کہ اچھا اتنا ٹائم پیریڈ ہے, اس ٹائم پیریڈ میں اب آپ نے پلان کرنا ہے, تو اس میں ایک اسمارٹ پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ 4 days تو اچھا پھر وی کین ڈو دس دس اینڈ دس, اور پھر تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ, آپ کی چھٹیاں بھی ضائع نہ ہو. اچھا سلمان, یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان علاقوں میں وہ وہاں کے کلچر کو کی رسپیکٹ کریں, یہ کتنی ضروری چیز ہے. بیکاز سم ٹائمس اتنے انسینسٹیو ہم کامنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسی پوسٹ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی نا کانسنٹ لیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر ویڈیوز بنانے سے پہلے, پکچرز بنانے سے پہلے. یہ کتنا ضروری ہے کہ وہاں کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اس کے اوپر میں بھی کافی ورک کر رہا ہوں, اور میری کوشش ہے کہ جو چترال کا کلچر ہے یا جو کلاشا کلچر, اس کو ایک پازیٹیو وے میں لوگوں کو بتایا جائے. عموماً میں اس کے اوپر بات بھی کرتا ہوں, لوگوں کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب کسی بھی علاقے میں جائیں تو اسپیشلی وہاں کا کلچر اور وہاں کی لوگوں کو آپ رسپیکٹ دیں گے, تبھی آپ ریٹرن میں رسپیکٹ لیں گے. کچھ چیزیں جو ہے کلاشا کلچر کیونکہ ایک کمپلیکیٹڈ کلچر ہے, آپ اس کو جب جائیں گے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ملیں گے, ایکسپلور کریں گے, تو بہتر طریقے سے جو ہے آپ ان کے کلچر کو جان پائیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کلاشا کلچر اسپیشلی چونکہ اس کے بارے میں کافی سارے نگیٹو تھاٹس لوگوں کے مائنڈ میں ہیں, ہمارے ساتھ جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو پراپر طریقے سے اس کلچر کو ایکسپلور کروائیں. اور ایک صحیح ٹورسٹ, ایک صحیح معنوں میں جب ٹورسٹ کسی بھی علاقے میں جاتا ہے تو وہ اس علاقے کے کلچر اور وہاں کے لوگوں کو رسپیکٹ دیتا ہے. تو ہماری بھی کوشش وہی ہے کہ یہ جتنے بھی ایریے ہیں یہاں کا کلچر لوگوں کو پراپر ایک پازیٹیو وے میں بتایا جائے اور ان کو صحیح طریقے سے ایکسپلور کیا جائے, اور اسی طرح پھر لوگوں کا رجحان ان علاقوں کی طرف زیادہ بڑھے اور اسی طرح یہ علاقے اور یہ ملک ترقی کرتا رہے. اچھا اس میں ایک چیز ہم اور بھی موضوع سے ہٹ جائیں گے, لیکن چونکہ آپ چترال سے ہیں, آپ ینگ ہیں, آپ نمائندہ بھی ہیں اپنے ینگ پاپولیشن کے, چترال سے متعلق پچھلے کئی سالوں سے, اب تھوڑا کم ہوا لیکن پچھلے کئی سالوں سے ہم نے وہاں پہ خودکشیوں کے واقعات بہت زیادہ دیکھے, رپورٹ بھی ہوئے ینگ لوگوں میں, اسپیشلی خواتین میں. اس پر کام بھی ہوا, بہت سے اداروں نے اس پر کام کیا, ریسرچ بھی ہوئی, ان کے جو کازز تھے اس پر ان کو ایڈریس بھی کیا گیا. آپ اس معاملے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, کتنا اس میں بہتری آئی ہے, ایشوز کس حد تک ریزالو ہوئے ہیں, کہ وہ جو اندر ایک خالی پن تھا نوجوانوں کا وہ کس حد تک کم ہوا ہے؟ اچھا, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. پچھلے جتنے بھی ایئرس گزرے اس میں کافی سارے اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے اس سے ریلیٹڈ. ابھی جس ٹائم ابھی ہے اس کرنٹ سچویشن جو ہے کافی حد تک بہتر ہے. ابھی چونکہ ٹائم بائی ٹائم چیزیں بھی ایڈوانس ہو رہی ہیں, لوگوں کے اندر کافی ساری چیزیں, آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کافی مائنڈ بندے کا اس طرف بھی ایک وہ ہوتا ہے. تو اوورآل اگر ہم دیکھیں کافی حد تک یہ چیزیں ابھی بہتر ہیں, اور ہم یہی امید اور یہی دعا کریں گے کہ ان فیوچر بھی ان حوالے سے چیزیں بہتر ہوں, اور کافی سارے جو بالکل ایسا ہی جی, ہم دعاگو بھی ہیں. چترال کیا پورے پاکستان میں ہمارے نوجوانوں کی مینٹل ہیلتھ, پوری دنیا میں نوجوانوں کی کیا ہر انسان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہمیشہ بہت بہتر ہے. بیکاز جب ہم سب مینٹلی ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے اپنے لیے بھی کام کر پا رہے ہوتے ہیں, ملک کو بھی آگے لے جا رہے ہوتے ہیں, اور چیزیں بہت اچھے طرز میں جا رہی تھیں. بہت شکریہ اسمارٹ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے, بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. وی ریئلی ہوپ کہ آپ جیسے ینگسٹرز اور آگے آئیں اور پاکستان کے کلچر کو, پاکستان کے علاقوں کو, پاکستان کے ٹورزم کو پروموٹ کریں. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم
بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے سب پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے. پیرنٹس بڑے پریشان ہیں بچوں سے کیسے جان چھڑائی جائے ایسے موقع پہ. تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر بھیجنے کی بات کر رہی ہوں. جان چھڑانے سے میرا مطلب یہ جیسے ہم نے یوں کر کے دیکھا نا تو لائک اوکے ذرا اس کو الیبریٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا. آج کل مجھے چیزوں کو واقعی الیبریٹ کرنا پڑا ہوتا ہے. یہ آج کل سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ جو سمجھ نیند موسم آپ بات گرمی دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں. گرمی آپ کے دماغ میں چڑھ جاتی ہے. اگر 40 ڈگری سینٹی گریڈ عمر 40 ہے تو اوقات میں میرا مطلب گھر کے اندر رہیں. 40 ایگزیکٹلی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم کس طرح سے گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے جا سکتے ہیں. اسپیشلی جب ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں اپنے بچوں کو کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں, کن کن کورسز کی طرف لے جا سکتے ہیں. اسپیشلی جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں جی AI سیکھنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. خیر دنیا اتنی آگے نکل گئی, ہم ابھی تک سوچ ہی رہے ہیں کہ بچوں کو سکھانا چاہیے نہیں سکھانا چاہیے, کیا سکھائیں کیا نہ سکھائیں. لیکن چلیں اٹس نیور ٹو لیٹ. تو ان گرمیوں میں کس طرح سے بچوں کو AI کی طرف لے کے جایا جائے, کتنا ضروری ہے, پیرنٹس کس طرح سے کر سکتے ہیں اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ, پیرنٹس خود اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کر سکیں. اسپیشلی اپنے لیے جو ٹائم مل جاتا ہے, روٹین ایک چینج ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ ٹائم ہو جاتا ہے. سو کس طریقے سے آپ اپنی جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ٹرینر ہیں, لائف کوچ ہے ارم رضوی. السلام علیکم. کیسے ہیں ارم؟ السلام. الحمدللہ, تھینک یو فار انوائٹنگ. کیسا موسم ہے؟ بہت گرمی ہے اور یہ آئندہ نہیں پہنوں گی. کاٹن پہ آ جانا چاہیے. اب ویسے واقعی آپ کاٹن اور لان میں یہی سوچ رہی ہوں. کاٹن بھی چبھنے والی اب ہوتی ہے. اب تو ہوتا ہے جو پرانے نہیں ہوتے اس موسم کے اندر, واقعی ایسے ہوتا ہے کہ جو 10 سال پرانے اگر آپ کو پورے آ جائیں کپڑے تو اس لحاظ سے مجھے بھی آ جاتے ہیں. کسی بھی لان ہوتی ہے نا وہ اب گھر میں کام آ رہی ہے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے بالکل بھی بہت زیادہ گرمی ہے. آن اینڈ آف سچویشن ایسی ہے, اور گرمی بڑی بھی ہے اور بچے سر پہ ہوں اور چھٹیاں ہو گئی ہوں پھر اور بھی, کیونکہ چھٹیاں بچوں کی ہوئی ہیں نا, پیرنٹس کی ظاہر نہیں ہوئی ہیں. بالکل. آپ کا ویسے ٹائم کیسا گزر رہا ہے اس وقت جب بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ تو اچھا میں تو ہمیشہ سے بیچاروں پہ بڑا ظلم رکھا ہوا ہے. ایون جب ان کے اسکول تھے تو دے آر پریٹی پیکڈ. گھر آنے کے بعد دے آر آلویز ان اے روٹین. تو جب چھٹیاں آتی ہیں, ویکینڈ آتے ہیں, تو بچے یوزلی کنفیوز ہو جاتے ہیں, اب کیا کریں, آج کیا کرنا ہے. ہر تھوڑی دیر میں آ رہے ہوتے ہیں, آج کیا کرنا ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی ویری پیکڈ اپ اینڈ ڈسپلنڈ, کیونکہ ادروائز تو یہ PS والے بچے بن جائیں گے. صحیح بات. اور ریلز پہ بیٹھ جائیں گے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ تھوڑی سی, مانا کہ آپ کو اسکول میں بھی چھٹیوں کی فیس دینی پڑتی ہے, بٹ دین ایک بجٹ آپ اپنا رکھا کریں سمرس کا, وچ از فار کورسز فار دیم. اور کوشش کریں کہ جو شام کا ٹائم آ رہا ہے اس میں 6 بجے 5:30 کے بعد جو ہے وہ بیڈمنٹن ہو جائے, ٹینس ہو جائے. 60 to 90 منٹس کا لازم فزیکل اسپورٹس ہونا چاہیے, سو دیٹ دے ڈونٹ گیٹ انٹو اینزائٹی اینڈ ڈپریشن, کیونکہ وہ دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں سب کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو گیا, کیونکہ بچوں کی چھٹیاں ہیں, آپ کو ٹینشن نہیں ہے نا صبح اسکول بھیجنے کی. سو شام کے وقت اگر آپ کہیں کھیل کے تھک بھی رہے ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. بالکل. اور ویسے آپ تھک نہیں رہے ہوتے, آپ بیسیکلی انرجائز ہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ آپ کی اپنی فزیکل ایکسرشن ہو جاتی ہے اسی بہانے. انفیکٹ آپ نوٹ کریں گے کہ گلیوں میں رات کو 11-12 بجے کھانے کے بعد بیڈمنٹن اور گیم چل رہے ہوتے ہیں, جہاں اسپیسز ہوتے ہیں آپ اسی یوٹیلائز کر رہے باہر ہوتے جو ہے ہیں. وہ کرسیاں لگا کے سب بیٹھے اکٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ موسم اسی ٹائم کا کہ رات ماشاءاللہ تھوڑی بہتر ہے. تو آپ کو چاہیے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز آپ ان کی رکھیں رات کی, مطلب ڈنر کریں, اس کے بعد واک پہ نکلیں. اگر سوئمنگ کا آپشن ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, گیم کھیلیں. دن جو ہے آپ کا پورا پلانڈ ہونا چاہیے ان کورسز. فائنینشیل لٹریسی کیا ہوتی ہے, مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے, آپریشنز کیا ہوتا ہے, بڑا بیسک سا. اور اس کو تھوڑا سا پریکٹیکل کرنے کے لیے ضروری ہے شام کو 5-6 بجے آپ اپنے بچوں سے کہیں باہر لیمو پانی کا سٹینڈ لگا لو, اور اپنی کمیونٹی میں میسج ڈال دیں کہ بھائی یہ بچے جو ہیں یہ ٹرائی کر رہے ہیں, پلیز آ کے سپورٹ کریں. 100 روپے کا ایک گلاس ہے, اینڈ جسٹ ڈو دیٹ. اچھا اورنج کا کر لیں, مالٹو کا سیزن آ رہا ہے, مینگو کے فروٹ باؤلز ہیں, تو آپ ان کو سکھائیے کہ یہ را مٹیریل ہے, اس میں اتنا ہم نے پروفٹ ڈالا, یہ ہمارے مشین کی کاسٹ ہے, یہ سٹینڈ ہے, یہ گلاس کی کاسٹ ہے, تمہیں اتنے میں بیچنا ہے. اچھا جب نہیں بک رہا تو بولو جاؤ محلے میں. اچھا دیکھیے کیسے فائنینشیل انڈیپینڈنس اس طرح بچوں کو سکھایا. اور یہ تھوڑا سا ایک فلیور ہے کہ وہ 1000 روپیہ کتنا مشکل ہے کمانا, تھوڑا سا فلیور ہوتا ہے یہ صرف نا, کہ مطلب یہ جو بڑے آرام سے آپ جا کے کہتے ہیں نا یہ والی چاکلیٹ یہ والی چیز اور اٹھا لیا 1-2 ہزار کا, ہم ویسے ہی بچوں کو بائی دا وے
ऐसे ही खर्च कर देते हैं। अच्छा, हमने वो जो ज़्यादा chips बच्चों हैं, को किया हुआ हमने होता ज़्यादा खराब किया हुआ, कि हमारे अम्मा अब्बा नहीं करते थे। हमारे अम्मा अब्बा तो नहीं करते थे, हमें तो नहीं इसलिए याद। हमें ना वो बड़ी वैल्यू है, वो जो हम ईदी और चीजें तो मिलती थी, इरम पॉकेट मनी हर मंथ की हम जमा कर रहे होते थे, जमा करते और पता नहीं थे। कितने महीनों के बाद जो चीज़ हमें चाहिए होती थी वो हमें मिलती थी। और ये बड़ी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हुई, वो इस तरह से फ़ायदेमंद हुई कि अब हमें चीज़ों की वैल्यू का कदर है, पता फजूल खर्ची नहीं हमें करते। कदर है, हम फजूल अभी तो खर्ची नहीं कर मुझे पाते। ना एक चीज़ थोड़ा सा स्टडी भी करना है कि बच्चों ने ये स्टार्ट कर दिया है कि अपनी पॉकेट मनी बांट के भी आ जाते हैं। अच्छा, वो हाँ, एम्पैथी ये लेवल मसला बड़ा है। हाई हुआ है, एम्पैथी लेवल वो बड़ा हाई हुआ ऐसा है। वैसा? यस, उनको 1000 रुपए दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अच्छा ये आया, तुम कल घर से ये ले जाना और तुम अपना जूसेस वहां से लेना। वापस कितने बचे, नहीं बचे, क्या किया? वो मेरी क्लास में 2 थे, उनके पास कुछ नहीं था, मैं उनको देकर आ गई। हाँ, ये अब भी मुझे बहुत समझ ज्यादा नहीं हो रहा है। आता। अच्छा, मैं सोचो सिर्फ मैं इसको फेस करूं, मेरा जो नहीं, बेटा नहीं, है, it's he common. is doing this. वो क्या करता है, पहले वो पूरा दिन जिद करता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए, जिस पे हम पूरे पहले उसे डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूँ या तो मैं तुम्हें कन्विंस करूंगा दैट यू डोंट नीड इट, और यू कन्विंस मी दैट यू Very नीड good, इट। very अच्छा, वो मुझे कन्विंस मोस्टली कर लेता है कि अच्छा मुझे इसलिए चाहिए कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये कर, ठीक है मैंने आपको चीज़ ले दी। नेक्स्ट डे वो चीज़ नहीं होती, मैं कहता हूँ कहाँ गई, वो मैंने उसको दे दी, क्यों? मैं कहता बाबा शेयरिंग इज केयरिंग। मैंने कहा आई एग्री शेयरिंग इज केयरिंग, बट दैट डजंट मीन कि जो चीज़ आप आज ले रहे हो आप कल वो भी गायब, आज लो फिर वो भी गायब, आज नहीं वो भी गायब, पैसे ले गए। मतलब अब स्टोरी तो माइंड में आ गई है कि मेरी भाभी ने एक दफ़ा पैसे दिए मेरी बेटी को, किसी उसने पहला रोज़ा रखा था, तो नेक्स्ट डे मुझे आइए पिज़्ज़ा का डब्बा पकड़ा हुआ हाथ में। मैंने कहा शायद कोई पार्टी वार्टी स्कूल में होगी। इसने कहा कि बाबा वो आज पिज़्ज़ा पार्टी। मैंने कहा अच्छा तो पूरा पिज़्ज़ा आपने मतलब आपको मिला, पूरा पिज़्ज़ा मिला? कहते नहीं वो तो मैंने बाय किया। मैंने कहा पूरा पिज़्ज़ा कैसे बाय किया? उसने कहा मेरे पास पैसे थे। मैंने कहा कहाँ से थे? उसने कहा कल चाची ने दिए थे। मैंने कहा क्या? ले व्हाट? गई है पूरा पिज़्ज़ा बॉक्स लिया, पार्टी के वापस। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा, पैसों की वैल्यू का नहीं बच्चों को पता ना। इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि वो आप उनसे ना पैसा एक तो खर्च करवाएं, दूसरा जब भी आप इनको बाहर लेके जाएं, इनकी जो ईदी के पैसे हैं ना, द मोमेंट दे वो बोले हैं कि LOL डॉल चाहिए तो ये चाहिए, हाँ बेटा आपका पर्स खोलो, उससे पेमेंट करो। मैं तो यही कर रहा हूँ। चिप्स भी चाहिए तो उससे उससे लो। करो। आप देखेंगे बहुत सी दफा वो पैसे वापस कर लेंगे। अच्छा रहने दें, अच्छा रहने दें। मनी बॉक्स का बड़ा अच्छा एक मनी बड़ी बॉक्स हेल्दी का एक्टिविटी वाकई। है ये। और आप उसको लॉक रखा करें, लेट देम फील दैट कि आपको जो पैसा मिला है इसी में manage उसमें से करना है। 20% आप सेव करेंगे, 80% आप यहाँ लगाएंगे, इतना आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, इतना भाई बहनों के लिए करेंगे। तो वो 1000 रुपए का आप इनको हर दफा जो है एक वो Very बनाइए nice. बॉक्सेस और उसमें सिखाइए। और एंटरप्रेन्योरशिप की ये फायदा होता है कि इट्स कॉल्ड बडिंग, कि आप शुरू का जो खिलने से पहले फूल जो होता है ना, कि उसमें शौक डालें। और बहुत कॉमन है, बाय द वे US यूरोप में बहुत कॉमन है, छोटे छोटे से बच्चे शुरू ही लीमू पानी से करते हैं कि वो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके अलावा बेकिंग करा दें। अच्छा, जब बेकिंग आप कराएंगे तो फिर आपका उसके साथ 1 2 3 घंटा गुजरेगा। आप गपशप अच्छा, लगाएंगे। पेशेंस होगा कि आपको वेट करना है 60 मिनट्स, फिर उसकी ठंडा हो, उसके ऊपर क्रीम लगानी, और फिर आप पिक्चर खींचें, पिक्चर कैसे खींच के उसको डालें। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊं 4-5 साल का बच्चा मिलके आपके साथ कर सकता सही है। बात है। बिल्कुल आराम से। 3 साल वाले को तो बांध के रखे ना, मेरा है ना, उसको बांध के रखना पड़ता है, वो नहीं आता किसी चीज में। लेकिन हम ज्यादा देखते हैं ना कि आपकी और आपकी बेटी की बॉन्डिंग माशाल्लाह। माशाल्लाह। बारिश है तो हमें वीडियोस नजर आ रही हैं, आप लोग यू आर प्लेइंग, यू आर टॉकिंग, बहुत सीरियस टॉपिक्स पे भी यू आर डिस्कसिंग। वॉर पे आई रिमेंबर आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी अपनी बेटी के साथ। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को ही आप बच्चों के लेवल पे डिस्कस करते हैं। और एक्चुअली वो बच्चा तो सीख रहा है, आपके कंटेंट की वजह से बहुत से और लोग सीख रहे होते हैं। दैट्स व्हाट रिस्पांसिबल कंटेंट एंड आई थिंक ये भी एक चीज़ है जो आपको ट्राई करना चाहिए इस साल। ऑनलाइन बहुत सारे हैं, अब फिजिकल भी मैं एक स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें अगेन 7-8 साल के बच्चों से लेके 18 जो है फिर लीगल हो जाता है। Okay. इसके बीच के बच्चों का हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 हफ्ते में 1 दफ़ा मिलके पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस है। आप ये ढूंढें, ये आपकी जिम्मेदारी है। हर चीज़ ऑनलाइन कोर्सेज पे ना डालें। कुछ टाइम पहले तक जब मैं बात करती थी मेरा बड़ा बिलीव था और ऑनलाइन कोर्सेज, लेकिन अब मैंने कुछ अरसे से उसका क्वालिटी थोड़ा सा एसेस की है। Okay. तो तो आप physical तो is छोड़ better. देते हैं, हाँ, आप तो बच्चा छोड़ देते हैं 1 घंटा, तो उसमें जो है 50% ऑफ द टाइम तो बच्चे नहीं हैंडल हो रहे होते, क्योंकि जूम पे होता है, इट्स ऑन टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे होते हैं sometimes. ज़्यादा अच्छा ये थोड़ा सा मतलब 5 किलोमीटर की रेंज में, 10 किलोमीटर की रेंज में आपके ये स्मर्फ वाले हो गए फुटबॉल के लिए, फिर आप बैडमिंटन के लिए भेजें। हॉर्स राइडिंग उनको ज़रा 4-5 क्लासेस करा दें जिसमें सिर्फ ग्रूमिंग हो,
जानवर के पास। अभी तो वैसे भी जो ईद का वो हुआ है तो उसकी वजह से बच्चों की वैसे ही वो एम्पैथी बढ़ गई है, यू नो, जानवरों को लेके। गेट देम फॉर हॉर्स राइडिंग। और ये सब थोड़ा सा ट्राई करें कि कोई नई चीज़ उनका हर समर होना चाहिए। मेरे अब्बू की माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात ये थी कि हम उस वक्त बहुत चिढ़ते थे ना, अब्बू रिलैक्स नहीं करने देते, लेकिन हमने एक समर में पूरे कराटे किए। सो ही वेंट अप टू, यू नो, जितना हो सका पर्पल बेल्ट तक मैं गई। एक समर में उसके कोर्सेज थे, सॉफ्टवेयर कोर्सेज थे, एंड आई वाज वेरी यंग, आई वाज 13-14 ईयर्स। एक समर में हार्डवेयर करा दिया, एक समर में जर्नलिज्म का कराया, यू नो, वो फास्ट राइटिंग एंड ऑल दैट। एक दफ़ा मतलब कुछ ना कुछ अब्बू और हम कहते थे कि इस दफ़ा पे रेस्ट करने साल कुछ नया सीख लिया और हर साल नया था। एंड आई एम श्योर ये सारी चीजें आज काम आती हैं। आज मैं सोचती हूँ कि वो जो प्रेशर था, दैट हैज़ मेड अस व्हाट वी आर। तो हम लोग जिस लाइन में भी गए हैं, हम सारे भाई बहन, तो हमने उनमें से किसी एक चीज को सेलेक्ट कर लिया। उस टाइम तो गुस्सा आता होगा, मतलब चिड़चिड़ापन तो आता होगा, बट सोने क्यों नहीं देते सुबह सुबह क्लास रख देते। अब ये समझ आती है कि अच्छी बात है कि सोने नहीं दिया उस टाइम पे और आज कुछ कर। अच्छा इरम, ऐसे में पेरेंट्स का खुद एक्टिव होना कितना ज़रूरी है? बिकॉज बच्चे तो वही अडेप्ट करते हैं जो उनके इर्द गिर्द हो रहा, जो उनके घर में हो रहा होता है। पेरेंट्स खुद अगर फ़ोन पे लगे हुए हैं, खुद उनको कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, खुद लेज़ी हैं, घर के अंदर कोई प्रोडक्टिव बात नहीं हो रही, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, सो बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? बच्चे तो एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ भी जाएंगे छुट्टियों में। बिल्कुल। आप देखिए, जब आपकी ये हैबिट है ना कि बच्चा आपके पास आया और आप फ़ोन पे थे और वो कुछ कह रहा है, 1 सेकंड ठहरो, और आप एक वीडियो के लिए उसको 1 सेकंड ठहरो कह रहे हैं। इट्स नॉट कि यूर ऑन अ कॉल, कोई जूम मीटिंग चल रही है, कुछ है, आप एक रील के लिए उसके लिए रील के 1 सेकंड 1 मिनट में देख रहा हूँ। अच्छा, फिर या तो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं आप, विच इज़, यू नो, थोड़ा कैचअप करने में। द किड्स आर लर्निंग दैट। आपने बहुत अच्छा कहा कि दे सी दैट। आपका टाइम पास ये है कि टीवी चल रहा है और आप साथ में फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं। बाय द वे, अब तो मूवीज़ भी एक एलिमेंट उसका एक आ गया है, जहन में नहीं आ रहा कि मूवीज़ ऐसी बननी चाहिए कि आप मोबाइल साथ में देख सकें। अब मूवीज़ का जो है ना अटेंशन स्पैन और उसमें डिटेल आप इतनी रखें कि जो ऑडियंस है कितना जो है वो उसके साथ फ़ोन भी देख सके। अच्छा, ये नहीं बात अगर वैसे बहुत टेक्निकल मूवी होगी तो दे आर लूजिंग आउट ऑडियंस। अच्छा, क्योंकि खासतौर से जो घर से देखते हैं ना, नेटफ्लिक्स एंड प्राइम पे एंड ऑल देखते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी आवाम सिनेमा के बजाय वो प्रेफर कर रही है। बहुत अच्छा सेटअप घर पे हो गया है, सो दे वांट पीपल हु कैन एक्चुअली वॉच, साथ मूवी चल रही है और साथ स्नैपचैट भी चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, साथ में मूवी भी हो। तो बहुत टेक्निकल होगी, दे लूज द ऑडियंस, मूवी बंद हो जाती है थोड़ी देर में। तब ये भी प्रॉब्लम है। सो इफ यू डू दिस, किड्स आर गोइंग टू फॉलो दैट। किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, लेकिन आप पढ़ते हुए दिखते नहीं। आप क्या दिखाई दे रहे हैं? 7 बजे के बाद जो है हम सारे साथ बैठ के 1 घंटा जो है अपनी अपनी एक बुक पढ़ें। तो क्या बड़ों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो AI के कोर्सेज करें? उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो कैचअप करें, क्योंकि अब तो टाइम ही वो नहीं रहा जो हम कहते थे ना कि मैंने पढ़ाई कर ली, ख़त्म। 85% जॉब्स जो 2030 में आने वाली हैं, दे आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ। ओके, 85% जॉब्स ये वो होंगी जिसका अभी हम सोच भी नहीं सकते कि क्या होंगी। नई जॉब्स आ जाएंगी जी, जस्ट मतलब सिर्फ 5 सालों में 85% ऑफ जॉब्स वुड बी दोज जॉब्स जो कि भी एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी तैयारी करनी है, प्रिपेयर करना है अपने आप को सिर्फ 5 साल बाद के एनवायरनमेंट के लिए। तो आप सोचें, ये बच्चों का चैलेंज नहीं है, ये हम लोग जो मिड एज वाले हैं और जो लोग समझते थे कि मेरी नौकरी 60-65 तक रहेगी, वो नहीं रह सकती। अब हमारा वर्क पेस का स्पैन कम होता जाएगा क्योंकि हम अडेप्ट नहीं कर रहे। आप उन लोगों में आ जाएंगे जिसको AI ने रिप्लेस कर दिया। इसलिए बच्चों में AI का इंटरेस्ट किसी भी जगह पे वो हो, डिज़ाइनर है उसको कैपकट और क्या कहते हैं कैनवा के कोर्सेज करवाएं, अगर वो राइटर है उसको उसी के थ्रू करवाएं कि AI कैसे यूज़ करें, AI को उनका टूल बनाएं कि यू नो इट हेल्प्स आउट और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, बिल्कुल, ताकि कम वक्त में आप ज़्यादा अच्छा काम कर सके। तो AI तो मतलब सीखनी है ना, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, नो अदर ऑप्शन। AI और AI बिल्कुल। जैसे जब पेपर रिप्लेस होना शुरू हुआ था, अनफॉर्चुनेटली अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वो ऑनलाइन डाल भी रहे होते हैं और साथ में पेपर भी जा रहा है, ऑडिटिंग के लिए चाहिए, जरूर ऐसा हो रहा है। लेकिन अब देखिए, जैसे पेपर जब रिप्लेस हो रहा था और MS ऑफिस सब आया था, एक शोर मचा था कि नहीं इसमें तो मिस्टेक होगी, तो टाइपिंग का मसला होगा, लाइट चली जाएगी। आज हम सोच सकते हैं हमारे सारे जो ये काम चल रहा है सब ऑटोमेटेड है, ये भी वही टाइम है। सो अब किस तरह हम जो हैं 20 सालों में चेंज हो चुके हैं, तो अगले 5 सालों में, क्योंकि स्पैन कम हो गया है, 5 सालों में थिंग्स वुड बी सो डिफरेंट। अच्छा, 5 आप कह रही हैं, मुझे तो अब जितनी तेजी से दुनिया आगे जाती हुई दिखाई दे रही है ना, every 2 weeks you can feel that। एग्जैक्टली, सो आप विद इन 2 years भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक ऐसा चेंज होगा जो कि आप वाकई कहेंगे कि हमने तो सोचा ही नहीं था। अभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि कई सालों में ऐसा होगा और वो बहुत जल्दी होना शुरू हो गया। और आपको चाहिए बच्चे जब ये कोर्सेज करें, ये कोई क्लासेस ले रहे हैं, ये घर में वापस बैठ के थोड़ा सा, अगर आप उनको नहीं डाल सकते टोस्ट मास्टर्स और इन चीज़ों में, फ्राइडे को जो है हम शाम को प्रेजेंटेशन होगी,
तो प्रेजेंटेशन के लिए वो पावर पॉइंट या कैनवा यूज़ करो, बताओ तुमने क्या पढ़ा, क्या किया, वो जो किताब भी पढ़ी अगर, तो उनका एक वो होना चाहिए, एक बाकायदा एक जैसे प्रोजेक्ट है, और तुम इसको प्रेजेंट करो, और जो अच्छा करेगा उसकी पसंद की जगह पे जाएंगे खाना खाने। तो आप उसमें Incentivize कर रिवॉर्डिंग, दें। बिल्कुल रिवॉर्डिंग रखें, उनसे बिजनेस करवाएं एक दिन, और एक कम्युनिटी जिधर भी आप रहते हैं आप कहें कि भाई हर वीक जो है ना, इस दिन सारे बच्चे जो है अपनी एक एक चीज़ बनाएंगे और हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, देखिए अब ये ऐसी- सिर्फ बहन भाई नहीं शुएब, ये होता है कि आप, क्योंकि आप हम समर वेकेशन से बात करें तो कजन्स Yes. बच्चों के, वो आप अपने भाइयों के बच्चों के पास अपने बच्चों को लेके जाएं, उनको बुलाएं, आप Yes. आप ये फैमिली के arrange अंदर करें। एक कंपटीशन करवा सकते एक हैं। सेफ स्पेस में खुद Yeah. करवाएं, And ताकि healthy आप competition हेल्दी है ये, कंपटीशन healthy कराएं, है। बल्कि उसमें आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी डेवलप हो रही होती है, बजाय इसके कि आप सिर्फ खेलते हुए लड़ेंगे, आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। इरम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस you. टुडे। बड़ा ज़बरदस्त ये मौजूद था और इस पर अमल भी कर रहे हैं, सिर्फ सुनना नहीं होता, इस पर अमल करना होता है, इंक्लूडिंग अस, हमें भी करना जाहिर है। एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। जो राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक बहुत ही अहम पेशरफ जो कि पिछले कई दिनों में हमने देखी, जिसका इंतज़ार बहुत सारे लोगों को था, और मैं इसको अहम इसलिए भी कहूँगी क्योंकि वाकई कुछ चीज़ें हमें शायद बहुत हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, बट जिस पर गुजर रही होती है उसको बहुत बेहतर पता होता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं बात कर रही हूँ एक बिल की, और यकीनन इसका अंदाज़ा आप सबको भी होगा कि सेनेट में जो कम उम्र लड़के लड़कियों की शादियों की बात थी, लड़कियों की शादियों की बात थी कि 18 साल से कम उम्र लड़कियां जो हैं उनकी शादी जो है वो नहीं हो सकती। सो उस बिल जो वो पेश किया गया था उसकी मंजूरी दी गई। अच्छा, अब ये अहम पेशरफ इस वजह से भी थी क्योंकि वाकई एक छोटी बच्ची अगर है, लेट्स सपोज 14 साल, 13 साल, 17 साल, 18 साल, 16 साल, 17 साल, उसको क्या पता कि एक्चुअली घरदारी क्या है, उसको क्या पता कि शौहर क्या है, उसे क्या पता कि आज के दौर के लिहाज से जिस तरह से चैलेंजेस हमें नज़र आ रहे होते हैं, उसने किस तरह से घरदारी को लेकर चलना है। तो जाहिर है एक कन्फ्यूजन की स्टेट में एक लड़की या वो कपल उस शादी को किस तरह से लेके चल सकता है। सो ये एक बहुत अहम सवालात थे, बहुत अहम पॉइंटर्स थे जिनको रखा गया सामने, और इसके पेश नज़र जो है वो इस बिल की मंजूरी दी गई है। अब ऐसे में 18 साल से कम उम्र जो बच्चियां हैं उनकी शादी पर अगर निकाह ख़्वाह वो निकाह पढ़ाएगा तो उसको 1 साल जो है वो कैद और उसके बाद जुर्माना वो भी अदा करना होगा, और एट द सेम टाइम जो लड़का उससे शादी करेगा 18 साल से कम उम्र लड़की के, उसके लिए 3 साल की कैद बामुशक्कत और उसके साथ जुर्माना भी उसको अदा करना होगा। सो ये बड़ी सख्त किस्म की का जो कानून है वो हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर, और यकीनन मैं इसको बहुत अहम पेशरफ्त कहूँगी। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सादी सी बात है कि अब इस्लामाबाद में 18 साल से कम उम्र का कोई लड़का और लड़की शादी नहीं कर सकते, चूँकि ज़रा ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला था जिसको देखा गया है। आज इस पर बात भी करते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर बात भी करेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि अच्छा 18वीं तरमीम, उसके बाद सूबों के मामलात, अपना अपना कानून, अपने अपने बिल, सारे मामलात, ज़रा सिंध में सबसे पहले ये हुआ था कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं हो सकती थी। उसके बाद मैंने बाकी सूबों में देखा है कि वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव अप्रोच आ रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बट अभी जिस तरह इस्लामाबाद में इसका इतलाक, उसकी हम बात करते हैं, तो 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी अब नहीं हो सकती। सभी ने डिटेल से बता दिया आपको कि उसमें क्या क्या जुर्माने, क्या क्या कैद हो सकती है। इस पर बात करेंगे जो बच्चों के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं, महविश कियानी साहिबा, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आज मधु करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए महविश। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला जिस पर आज हम बात भी कर रहे हैं, चंद दिनों से इस पर चूँकि बहुत बात भी हुई है, आपने चूँकि बहुत बच्चों के हकूक़ के लिए काम भी किया, आप इस पेशरफ को किस निगाह से देखती हैं? अच्छा, मैं तो समझती हूँ जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत मस्बत रवैया है ये, और इसकी साथ साथ इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं इस कानून की अमल दरामद भी हो जाए तो हमें और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। क्योंकि हम लोग रिपोर्ट्स में देखते आए हैं, अभी तो खैर कोविड के बाद ये रिपोर्ट्स का जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उससे पहले की सिर्फ मैं अगर बात करूँ 2017-18 तक की, तो 18.3% जो बच्चियां हैं उनकी 18 साल से भी पहले ही शादी हो जाती थी, और उसकी वजह से आपको पता बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो जाता है, देन ऑब्वियसली अगर वो अर्ली प्रेगनेंसीज हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई है।
तो इसकी वजह से एजुकेशन तो ड्रॉप आउट हो ही रहा है, हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इसको देखा जाए तो ये बहुत अच्छी और जो है एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसकी वजह से अब ऑब्वियस जैसे हम कहते हैं कि आईडी कार्ड जब तक नहीं होगा तो आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते। तो वही बात है कि अगर 4 पहियों की गाड़ी नहीं चला सकते तो वो जो उसके जो इकाइयाँ ही 2 लोग हैं वो इस तरह की एक ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चला सकते हैं। आपकी एक तरह से चेंज हो जाती है। बिल्कुल, तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। और अब ये होगा कि ऑब्वियसली मिनिमम एज जो है 18 कर दी गई है लड़के और लड़की दोनों के लिए। ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले लड़की को 16 साल की उम्र में, क्योंकि कहते हैं हम प्यूबर्टी हिट कर जाए तो ऑब्वियसली लड़की की शादी कर देनी चाहिए। तो ये एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। और इसी के साथ साथ इस कानून में जो अच्छी चीज़ हुई है कि बच्चे की एज भी डिफ़ाइन कर दी गई है, क्योंकि हमारे डिफरेंट लॉज डिफरेंट बात करते थे। अब जब हमने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं होगी, इससे पहले हमने यानी कि बता दिया कि 18 से बिलो जितने भी लोग हैं, लड़का है या लड़की है, वो बच्चे की कैटेगरी में आते हैं, तो उसके बाद वो अडल्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत एक अच्छी और मस्बत बात अच्छा, है। और ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो आईडी कार्ड है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है जी। कि निकाह खां के पास आईडी कार्ड दोनों फरीकेन का होगा तो उसके बाद वो निकाह पढ़ा सकते हैं, बस नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि बहुत सारे इलाकों में हम देख रहे होते हैं, ऑनेस्टली इसके बारे में बात बहुत ज़रूरी है करना कि निकाह पढ़ा दिया जाता है, फिर भी जी लोगों ने कह दिया जी माँ बाप राज़ी हैं तो क्या हो गया इसमें। लेकिन ये अच्छा है कि इसमें सज़ा मुकर्रर की गई है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें जैसे आपने भी फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही होता था कि निकाह ख्वाह को कुछ पैसे दे के कह दिया जाता था कि ठीक है निकाह पढ़ा दिया जाए या जो भी है। अब जब उसको भी कानून की मद में आप ले आए हैं, उसके लिए भी सज़ा भी है, जिसमें ऑब्वियसली इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या उसे फ़ाइन भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए उसे जेल में बंद किया जा सकता है, 1 लाख रुपया फ़ाइन हो सकता है। तो ऑब्वियसली वो अब मेक श्योर करेगा कि दोनों फ़रीक़ैन का आपके पास आईडी कार्ड हो। और ऑब्वियसली हम जब बात करते हैं निकाह की, निकाह बेसिकली एक वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कंसेंट के साथ किया जाए। उसमें आपकी मेजॉरिटी यानी कि बलूगत होना ज़रूरी है और वेलबींग होना ज़रूरी है। तो देखा जाए तो आपने जो इस्लाम के भी जो पैरामीटर्स हैं उसको भी इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लिया। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे किसी भी डिसीजन को लेते वक्त आप रिलीजियस जो एलिमेंट होता है उसको मद्देनजर रखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको भी मद्देनजर रख रहे होते हैं। हमारा कानून पाकिस्तान का देखा जाए तो वो है शरीयत के, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ज़रा ड्राइव्ड है ना फ्रॉम दिस। अच्छा, ऐसे में चूँकि हमने सिंध से मुतालिक जब ये बात की कि वहाँ पे कानून ऑलरेडी है, लेकिन स्टिल हमने कुछ वाक़यात माजी में देखे कि अगर सिंध में कानून है और अगर किसी और जगह पे कानून थोड़ा डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, सो वहाँ की बच्चियों की किसी और जगह पे जाके शादी करा दी जाए जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर कानून डिफरेंट है। सो इस्लामाबाद के मामले में अब ये किस तरह से इस मामले को टैकल किया जाएगा? अच्छा, इसमें बहुत अच्छी जो इस कानून की शिक है वो ये है कि जिन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का है, उसको किसी और प्रोविंस में भी ले जाके आप शादी नहीं करवा सकते जब तक वो 18 साल के नहीं होंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सिंध, क्योंकि 2013 में उन्होंने सबसे पहले ये वाला बिल जो है पास किया था, एक्ट बन गया था, तो वो इसके अंदर एक जो है ना वो दोबारा से उसके एडिशन करें, बिल्कुल तरमीम करें और इसको इसी तरीके से करें। क्योंकि वाकई सिंध से हमें इस तरह के केसेस मिल रहे थे कि पंजाब में या गिलगित या किसी भी एरिया में ले जाके जहाँ पे शादी की उम्र बहुत कम थी वहाँ पे शादी करवा दी जाती थी। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका जिस प्रोविंस का है या खासतौर पे ICT का है और अगर आप उसको मैंडेटरी कर देते हैं कि जब तक 18 साल के नहीं है तो किसी भी जगह पे जाकर वहाँ पे रजिस्टर ही नहीं होगा वो निकाह। जी बिल्कुल, आप सोलमनाइजेशन कर ही नहीं सकेंगे किसी और प्रोविंस में जाके। मतलब वहाँ पे आप उसको निकाह पढ़ाया जा ही नहीं सकता, पढ़ाएंगे रजिस्टर ही नहीं होगा तो वो निकाह है ही नहीं है, वो निकाह ही नहीं है जिसको आप समझेंगे कि वो निकाह नहीं तस्वर किया जाएगा क्योंकि कानून है, ज़रा कानून का इतलाक है आपके पूरे मुल्क पे और कानून है तो उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो हमें बहरहाल करनी है। अच्छा, सज़ाओं पे आ जाते हैं। सज़ाएं सख्त होना कितनी इम्पोर्टेंट बात होती है? अच्छा, सज़ाएं सख्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सिर्फ आप जब लॉ बना देते हैं और उसकी अमल दरामद के ऊपर जब तक सज़ाएं नहीं होंगी तो कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। क्योंकि वही बात आ गई है कि जब तक आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का डंडा नहीं पड़ता तो लोग इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी सज़ा तो जितनी जहाँ पे स्ट्रिक्ट है बहुत अच्छी एक बात है, लेकिन सज़ा से ज़्यादा हमें इस चीज़ को या इस जो कानून है इसको इसलिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम अपने बच्चों की वेलबींग को नज़रअंदाज ना करें, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें कि हमें अपने बच्चों को सेफ गार्ड करना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। और ऑब्वियसली साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि सज़ाएं बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी कानून की अमल दरामद के लिए, तो वो भी इतनी ही ज़रूरी है। ये सोच आपने जो बताई है ना, ये तो सोच चेंज करने की बात है कि आप सिर्फ इस डर से ना करें कि आपको सज़ा दी जाएगी। खैर कानून बनाया इसीलिए जाता है, सज़ाएं होती इसलिए कि आप कोई गलत स्टेप
اٹھا ہی نہ سکے کیونکہ آپ اس کو اس چیز کا ڈر و خوف ہو, لیکن اسٹل ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا بہت ضروری ہے. ایز اے سوسائٹی ہم سب کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم بچوں کی ویل بینگ, نہ صرف بچیوں کی ویل بینگ, لڑکوں کی بھی ویل بینگ کی اگر بات کی جائے وہ بڑی ضروری ہے, بیکاز ایک کپل نے آگے چلنا ہوتا ہے. بہت بڑی آج کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے جو اتنی ینگ ایج میں, جو چھوٹی سی ایج میں بچوں کو اس رسپانسبلٹی میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے. اچھا, آپ کے پاس بھی کیسز اس سے پہلے کافی آتے ہوں گے, ان کو بھی اگر آپ تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں بچوں کے حوالے, بچوں کی, کیونکہ آپ بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام بھی کر رہی ہیں, بات بھی کر رہی ہیں, تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ یقیناً ایک جب چیز, ایک نئی امپلیمنٹیشن کسی چیز کی ہونے لگ جاتی ہے یا منظوری ہوتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں بہت سارے سوالات چل رہے ہوتے ہیں. سو تھوڑا سا اگر ہم کانٹیکسٹ بھی بتائیں کہ کس طرح کے کیسز آپ دیکھ رہی تھی, کون سے کیسز آپ اس وقت, کیا چیلنجز آپ کو نظر آ رہے تھے جس کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری تھا کہ اس طرح کا قانون لایا جائے. اچھا جی, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا کہ 18.3% اور یہ 2017-18 کی میں جو ڈیموگرافکس سروے ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو بتا رہی تھی, تو اس کا مطلب کہ بہت زیادہ تعداد میں بچیوں کی شادی کی جا رہی تھی. اور ریزنس وہی بات آ گئی کہ ہم سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک برڈن ہے فائنینشیل اور بہت ساری ریزنس کی وجہ سے. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک تو اوبویسلی جیسے آپ بھی کہہ رہی ہیں, دو کپل جو کہ ویسے ہی ابھی جسٹ جو ہے 18 سال کے ہوئے ہیں یا شاید اس سے پہلے, ابھی تو خیر 18 سال ہو گیا ہے, وہ اس طرح کی ذمہ داریوں میں آ نہیں سکتے. وہ بات آ گئی نا کہ وہ بچی خود کھیلوں یا پالوں, وہ خود کھیلے گی یا آگے جو بچے آ رہے ہیں ان کو پالنے میں لگ جائے گی. تو ایک تو یہ چیز, پھر اوبویسلی اس کی ہیلتھ کے اوپر بہت ساری کمپلیکیشنز آ جائیں گی. پھر میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کی جیسے میں بات کر رہی ہوں اس کے اوپر ایشو ہے. جینڈر بیس وائلنس بہت زیادہ اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. پھر ہماری آپ کو پتہ ہے سیٹنگز کس طریقے سے کہ ہم جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں, اور پھر وہ ساس سسر یا نندیں اس طرح کے جو ہیں وہ سارے بھی بہت زیادہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں اس بچی کے اوپر اوبویسلی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر پریگنینسی یا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پوسٹ ٹراما بھی بہت زیادہ بچیوں میں ہو جاتا ہے. تو اوور آل دیکھا جائے تو ہیلتھ, ایجوکیشن کے بہت سارے مسائل, بچیوں کا اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جانا. وہ نیپولین کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو تو میں تمہیں پڑھی لکھا جو ہے معاشرہ اور قوم بنا کے دوں گا. تو دیکھا جائے کہ اگر بچیاں اسکول میں ہوں گی, تعلیم حاصل کریں گی اور ایک سرٹن ایج کے بعد, جو کہ یہ بھی بہت ضروری حصہ ہے زندگی کا, اس رشتے میں بندھیں گی تو ہم معاشرے میں زیادہ بہتری دیکھ رہے ہوں گے. اور اوبویسلی جیسے میں نے کہا یہ سارے مسائل ہمیں اپنے جو ہے کیس اسٹڈیز میں دیکھنے کو ملے ہیں کہ بچیاں اوبویسلی ان کی ہیلتھ کے بہت سارا ایشوز آ جاتے ہیں, دین آپس میں جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ ایشوز اسی وجہ سے ہیں کہ وہ بہت پہلے جو ہے ان کی شادی کر دی جاتی ہے. اور اسی قانون کے اندر ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ اگر وہ بچہ یا بچی جو بھی ہیں جس کی شادی ہوئی ہے اور وہ اپنے ایک جو ہے ریلیشن شپ میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کو چائلڈ ابیوز کا نام دیا گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بھی جو ہے بڑا سیریسلی لیا گیا ہے اور اس کی کمپلیکیشنز اور اس کی امپلیکیشنز بھی اسی طریقے سے ہوں گی. اچھا, ایسے میں سیٹ آف مائنڈ چینج کرنا, لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا, چونکہ اس بچی کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ تو ہونا ضروری ہے, سو ہے اس لڑکے کی جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی کاؤنسلنگ, اس کے پیرنٹس کی, اس کی فیملی کی بھی کاؤنسلنگ. بیکاز فار می دے آر سک, جو یہ کر رہے ہیں لٹرلی دے آر سک, دے نیڈ پروفیشنل ہیلپ کہ جو یہ کر رہے ہیں, جن کو پتہ ہے بچی چھوٹی ہے پھر بھی شادی کے لیے راضی ہیں, شادی کر رہے ہیں. ان سب کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. پروفیشنل ہیلپ کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں کہہ رہی ہوں دیکھیں کوئی بھی لاء بن جاتا ہے اس کی آگاہی کی بہت ضرورت ہے. جیسے آپ یو آر ڈوئنگ اے ٹرمینڈس جاب کہ دیکھیں ابھی جیسے یہ قانون پاس ہوا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے آپ اویئرنیس ایک طریقے سے کر رہے ہیں. اور میں آپ ہی کے تھرو پھر اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کہوں گی کہ ہمارا جتنا بھی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے, دور دراز کے علاقوں میں ریڈیو سنا جاتا ہے, تو اس کو بار بار آپ پبلک سروس میسیجز اس کو بالکل, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس تو ہو. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر کیس کر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو اویئرنیس ہی نہیں تھی. تو پہلے تو ہمارا کام ہے کہ جب یہ قانون بن گیا ہے اس کے بارے میں شعور دیں, ماسز تک وہ اویئرنیس جائے. اور دین ڈیفینیٹلی میرے خیال میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رویے بدلنے کی ضرورت ہے. جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اس طرح کے پروگرامس کر کے سمجھایا جائے کہ آپ کی بچیوں کی یا بچوں کی صحت پہ یا ان کی ذہنی جو ہے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ذہنی صحت پہ, تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں ان کو بھی سمجھ آئے گی. لیکن یہ سیگمنٹ کرنے کا دیکھیں, اس پہ بات کر کے قانون تو بن گیا. دیکھیں جی, جب ایک ملک کا قانون ہے, آپ کو اور ہمیں, ہم سب پہ وہ obligation ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے, نو میٹر واٹ. تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. اب یہ سیگمنٹ ہم کریں نہ کریں اس سے قانون تو چینج نہیں ہوگا. ہم یہ سیگمنٹ کیوں کر رہے ہیں, بات کیوں کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ, تاکہ ہم مائنڈ سیٹ چینج کر سکیں. جہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہوں, کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن چل رہی ہو, یا ظاہر ہے ہر کی تھاٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے, آپ کے تھاٹس ڈفرینٹ ہیں,
ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی ایک بھی اگر بیٹھا ہمیں سن رہا ہے اور اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ سیگمنٹ کیا. تو یہ ایک بیسیکلی ہم لوگ نالج کے پرسپیکٹیو سے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم انفارمیشن اسپریڈ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں. اور یہ آپ سب نے کرنا ہے اپنے اپنے علاقوں میں, اپنی اپنی کیپیسٹی میں آپ نے کرنا ہے. ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے, ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو کریں. آپ کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہوگا, آپ اس کے تھرو کریں, سوشل میڈیا کے تھرو کریں کہ قانون کو ماننا, اس پر عمل درآمد کرنا یہ ہم سب کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. اور اوبیسلی جو ہمارا قانون ہے وہ اسلام کے مطابق ہی ہے. ایبسلیٹلی میم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت امپورٹنٹ موضوع جس پہ آج ہم بات کر رہے تھے. جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ ذرا قانون ہے, اس کا اطلاق ہے, اس پر بات کرنی ہے, اس پہ اویئرنیس کرنی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بڑا ضروری ہے کہ کہیں سے بھی کوئی ریزسٹنس آتی ہے نا, کہیں سے بھی, مطلب کسی بھی جگہ سے, بلکہ میں اس کو کامنٹ بھی لے لیتا ہوں, میں اف یو الاؤ. یہ جو ریزسٹنس کی بات ہم کرتے ہیں وہ ایک انڈیویجول کی ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے, گروپ آف انڈیویجولز بھی ہو سکتے ہیں, کوئی پلیٹ فارم بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ریزسٹنس آتی ہے اس ریزسٹنس کو ٹیکل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ضروری. جیسے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی قانون بن جائے تو وہی بات آ گئی کہ سب کی اس کے اندر رضامندی بہت زیادہ ضروری ہے. شاید اسی لیے ہم لوگ بیٹھ کے ابھی بھی یہاں پہ بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جب رضامندی ہوگی تو اس کو اسی طریقے سے لوگ اڈاپٹ کریں گے. اب وہی بات جیسے ہم نے پیرنٹس کے جو ہے نقطۂ نظر سے بھی بات کی کہ ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بچیاں بلیسنگ ہیں, یہ کوئی بوجھ نہیں ہے. آپ انہیں جب ایجوکیٹ کریں گے, انہیں اتنا پر اعتماد کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ اتنا ایک اچھا شہری بن جائیں گے کہ آپ کو ان کی جو ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طریقے سے جو علماء اکرام ہیں ان کا بھی دیکھیں آپ کا بہت اثر رسوخ ہے, ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں اس انفلوئنس کو آپ کو اسی طرح سے یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ جو بچوں کے رائٹس یا پروٹیکشن ہے اس کے اوپر بات کریں. اور وہی بات ہے کہ آپ کے لیے جتنا اسلام ضروری ہے اتنا ہی آپ کا قانون, آئین اور جو آپ کے جو لوگ ہیں ان کے جو ہے تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے. تو میرے خیال میں بالکل ہمیں ان کو بھی ساتھ میں شامل کرتے ہوئے اور سب کی شمولیت کے ساتھ اس قانون کو لے کے ظاہر ہے اس کے اندر ہر ایک کا طریقہ اس کو پروسیس کرنے کا ڈفرینٹ بھی ہے. اس چیز کو بھی ہمیں کنسیڈر ضرور کرنا ہے. ہم اسمارٹلی کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں, بیکاز پیس, امن کے ساتھ ہم کس طرح سے طریقے سے اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. بیکاز یہاں پر ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ غصے سے ایک انسان بات کر رہا ہے, آپ بھی غصے سے اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. سو یہ طریقہ کار چینج کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم ایک اچھے طریقے سے اپنی بات کو ایک اسمارٹلی, جس طرح شعیب نے بھی سوال کیا تھا, ہم اسمارٹلی کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی, اپنی فیملی کے اندر, اپنی کمیونٹی کے اندر. بالکل جیسے اب آپ نے کہا, دیکھیں میں اگزامپل دوں گی, بڑے بڑے جو ملکوں کی بھی جنگیں ہوتی ہیں نا تو وہ بھی پیس اور وہی ٹیبل ٹاک سے صحیح ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو آبویسلی نیگوسیشن, آپ بات کریں, آپ اویئرنیس دیں اور ان سے کمیونیکیٹ کریں تو ڈیفینیٹلی آپ بیہیویئر چینج بھی کر لیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ رویے ان کے جو ہے بدل لیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملے گی اور سب بچے بھی پروٹیکٹ ہوں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ علماء کرام کی میں زیادہ تر بات کروں گی کیونکہ ہمیں اکثر وہاں سے آتا ہے کہ اسلامک پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہوئے تو OIC نے بھی, اور اس کے علاوہ آپ بیشتر ممالک دیکھ لیں جو اسلامک ممالک ہیں, ان سب نے اس ایج کو 18, 20, 21 تک ریز کر دیا ہوا ہے. تو ہمارے پاس بہت ساری اگزامپلس بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم انہی اگزامپلس کو کوٹ کرتے ہوئے اور پازیٹیو کمیونیکیشن کرتے ہوئے ان سے ٹو شیپ دی سوسائٹی ان اے بیٹر وے. ایکچولی ظاہر ہے اس میں یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہو رہی ہوتی کہ اچھا 18 سال سے کم عمر والی شادی پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں, اسلامک پرسپیکٹیو سے میں بات کرتا ہوں, ویسے ظاہر ہماری بہت کم علمی ہے اس میں, بٹ اسٹل یہ بات ہم ایڈ ضرور کرتے ہیں. تو اٹس ویری سینسٹیو کہ یہ تو نہیں کہا نا کہ اچھا جیسے پیبرٹی ہٹ کیا اسی دن شادی کر دینی ہے آپ نے. ظاہر ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے نا, اس کی مینٹل ہیلتھ بھی دیکھنی ہے, اس کی فزیکل ہیلتھ بھی دیکھنی ہے, اپنے ڈائنامکس بھی سمجھنے ہوتے ہیں, اس ملک کے ڈائنامکس بھی سمجھنے ہوتے ہیں. اگر ایشوز آ رہے ہیں بہت چھوٹے بچوں کی شادی میں, جیسے آپ نے خود کہہ دیا مورٹیلٹی آ رہی ہے, اس میں آپ نے چائلڈ ابیوز کی بات کر دی, اس میں آپ نے بہت سی اور وائلنس کی مثالیں دے دیں, تو پھر ظاہر ہے ہمیں ان ایشوز کو ختم کرنے کے لیے اگر ایک قانون بنانا ہے اور اس کا اطلاق کرنا تو ویری ویری امپورٹنٹ, اور اس پہ ظاہر سب کو مل کے چلنا پڑے گا اور سب کو مل کے چلنا چاہیے. ضرور بیٹھیں, ضرور بات کریں, اپنا نقطہ نظر پیش کریں, پھر جب ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے پھر اس کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھیں, پھر ریزسٹنس کو چھوڑیں, پھر آگے بڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. میں تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.